अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेज़ों का बनाया कानून दफ़ा 144 हाल ही में पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में बड़ा मशहूर हो गया, क्योंकि जो ही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान किसी अदालत में पेश होने जाते थे, कहीं भी बाहर निकलते थे, तो जहाँ भी उन्होंने जाना होता था वहाँ पर दफ़ा 144 उनका पीछा करती थी। दफ़ा 144 ये है कि जी 4 से ज़्यादा लोग किसी जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते, यानी कोई जलसा जुलूस किसी तरह का कोई एहतजाज लोग इकट्ठे ना हो सके, ज़रा नजर आए तो उनको बहाना बनाकर यानी घरों के बाहर से ही उठा लिया जाए। ये अंग्रेज़ दौर का एक कानून चलता आ रहा है। अभी भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा देखा गया कि यौम आज़ादी वाले दिन भी दफ़ा 144 लगाई गई कुछ जगहों पर कि जी लोग इकट्ठे ना हो, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कॉल दी गई थी कि जी आपने भरपूर तरीके से यौम आज़ादी मनाना है। और ये भी मनाज़र आया कि कोई झंडा किसी ने लगाया हुआ है तहरीक इंसाफ का, तो उसको पकड़ लो, झंडा फेंक दो, और इस तरह के मामला थे। अब जनाब एक दफ़ा फिर दफ़ा 144 की गूंज रही और आमिर मीर साहब जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, निगरान वज़ीर इत्तलात है पंजाब के, उन्होंने दफ़ा 144 का ट्वीट करते हैं, उनकी तरफ से होता है, और फिर कहते हैं जी वापस ले ली, क्योंकि डीसीज़ को हमने इख्तियारात दे दिए हैं, डिप्टी कमिश्नर्स को। अब इस दफ़ा 144 जो है वो ज़रा मुख्तलिफ तरीके की नज़र आ रही है। डीसीज़ को इख्तियारात दे दिए हैं कि जब मर्जी जहाँ मर्जी जैसे मर्जी लगा दें दफ़ा 144। उसका मकसद अब मौजूदा हालात में अगर देखें तो ये नजर आ रहा है कि लोग अब एहतजाज के लिए बाहर निकल रहे हैं, बिजली के बिल लोगों से नहीं दिए जा रहे। पाकिस्तान में आज से पहले इस तरह से नहीं देखा गया एहतजाज। आज़ाद कश्मीर से लेकर कराची तक हर जगह हर शहर में अब लोग बाहर आ रहे हैं, एहतजाज की कॉल्स दी जा रही हैं। हाल तो ये हुआ है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इकोनॉमिक हब कराची, वहां के ताजिर ये कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म से अनवारुल्लाह काकड़ से जो मुलाकात हुई वो नाकाम रही है, और हम उनकी यकीन दहानियों पर यकीन नहीं करते कि जी लिख कर दे दें, ये कर दें, वो कर दें। वो कह रहे हैं जी हमारा एहतजाज जारी रहेगा। कराची के ताजिर एहतजाज की कॉल दे चुके हैं और वो एहतजाज को जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों से ये रिपोर्ट्स भी आई हैं कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में देखा गया कि लोगों ने बिल जला दिए हैं, और वहाँ कॉल्स हुई हैं पहले मसाजिद से भी, दीगर जगहों से, कि जी कोई अपना बिल अदा ना करे, और अगर कोई आएगा मीटर काटने तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। अब ये एक तरह से खुदा न खास्ता सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ मामला जा रहा है कि लोग अब ये कह रहे हैं कि जी हमने देने ही नहीं, बिल ही नहीं देने, हमारी इस्तिताअत खत्म हो गई है। कहीं ये हो रहा है कि वापडा के ऑफिस के ऊपर पथराव हो शुरू हो गया है। सादकाबाद में इस तरह के मनाजिर नजर आए हैं, लोग सड़कों पर आ गए हैं, लोगों की अब इस्तिताअत खत्म हो गई बिल देने की। और आज खबर क्या आती है कि जी 5 रुपए 40 पैसे फिर फी यूनिट अब कीमत में इजाफे की मंजूरी हो गई है। 5.5 रुपए आप बढ़ाएंगे। पहले ही आप देखिए 60 रुपए तक यूनिट चला गया है, तो और कितना लोगों में बोझ डालेंगे। यानी बिजली चोरी आपने रोकनी नहीं, लाइन लॉसेज आपने रोकनी नहीं, अपनी इनएफिशिएंसी नहीं रोकनी। वो लोग जिन्होंने महंगे पावर प्लांट्स की इजाजत दी, कैपेसिटी पेमेंट के जी प्लांट नहीं भी चल रहा तो पे आपको हुकूमत रियासत करेगी अगर हम बिजली आपसे नहीं भी खरीद रहे। तो जिन लोगों ने किए, क्या उनको सजाएं नहीं देनी चाहिए? ये गरीब पर ही बोझ क्यों? अब आप देखें कि पूरे पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। जिस तरह का एहतजाज हो रहा है, जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। और फिर दफा 144 भी काम नहीं आएगी। किस किस को पकड़ेंगे, कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे आप? अब तो लोग ये इतने तंग आ गए हैं, वो कहते हैं कि जनाब आप बिजली के मीटर ही उतार लें, हमारी जान छोड़ें आप, हम अब नहीं दे सकते। गर्मी में हम हब्स में इस परेशानी से मर जाएंगे, लेकिन हम तो अब सकत नहीं रखते कि बिल अदा कर सकें। यानी अब तो एसी तो छोड़ दें, ये तो और बात थी ना कि जनाब एसी जो है वो किसी तरह से कोई अफोर्ड कर सकता था, मुतवस्सित तबके का आदमी तो कर नहीं सकता, चले मिडिल क्लास कर सकता था। अब एसी तो घरों में होंगे लेकिन एसी चला नहीं रहे लोग, इतने परेशान हो गए। गरीब आदमी तो अब पंखे से भी गया, और ऊपर से बिल और ज्यादा आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो क्या हाल आपने लोगों का कर दिया है। पिशावर जंग अखबार कह रहा है जी पिशावर महंगाई, बदअमनी और बिजली की कीमतों के खिलाफ एहतजाज। मैंने बताया ना, हर सुबह हर जगह आपको एहतजाज नजर आ रहा है, बदअमनी अलग से है। और फिर इसके साथ जनाब अब मुजफ्फराबाद में भी एहतजाज हुआ है और सब ने इसकी हिमायत कर दी है हर तरफ से। इसकी डिटेल में मैं आता हूँ। सादकाबाद में बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्स और ओवर रीडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, वापडा ऑफिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसके मनाजिर भी आप देख सकते हैं। आज़ाद कश्मीर 30,000 से ज्यादा बिजली बिल नजर आतिश। इसकी जब आप डिटेल सुनेंगे इस खबर की तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये किस तरफ मामला जा रहा है। इसके साथ जनाब अब ये चीजें वायरल हो रही हैं। फैसलाबाद में भी लोगों ने एहतजाज किया, सड़कों पर आकर सड़क ब्लॉक कर दी। अब भी अगर समझ नहीं आएगी, क्योंकि देखिए जो हुकाम है उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि उनको तो मुफ्त बिजली मिल रही है,
مفت ان کے لیے سب کچھ ہے, پیٹرول بھی مفت ہے ان کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, ابھی خبر آ رہی ہے کہ مزید گاڑیاں خرید لی جا رہی ہیں, اور ان کے لیے تو مراد اور بڑھائی جا رہی ہیں تاکہ جو بھی ان کو احکامات دیے جائیں وہ کہیں کہ جناب ہماری تو موجیں لگی ہوئی ہیں, ہم تو لوگوں کو کچھ لیں گے. اب ہوا یہ ہے کہ وزیر اعظم سے ملاقات کے باوجود تاجر تنظیموں کا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان, اور مختلف تاجر تنظیموں کے سربراہان نے کہا ہے کہ جی ایک تو منظور نظر لوگوں کو بلا لیا گیا, گورنر کی طرف سے ملاقات کروا دی گئی, لیکن ہم تو اب احتجاج جاری بھی رکھیں گے کیونکہ ہم یقین دہانیوں پہ نہیں جائیں گے اور اس کے دائرے کو بڑھائیں گے بھی, ہر طرف ہم اب احتجاج کریں گے. اس کے ساتھ پہلے میں آپ کے سامنے آزاد کشمیر کی خبر رکھنا چاہ رہا ہوں, اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح پورے پاکستان کے جو تاجر رہنما ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, کن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. کوٹلی, یہ دنیا نیوز کی خبر ہے جی, دنیا نیوز کی خبر ہے 23 اگست 2023, آزاد کشمیر 30,000 سے زائد بجلی بل نظر آتش. دنیا نیوز, روزنامہ دنیا. کوٹلی, تتا پانی, کھوئی رٹا, گوئی نکیال اور ناڑ میں بجلی بلوں کے بائیکاٹ مہم کے لیے کیمپس قائم کر دیے گئے, کیمپس لگ گئے باقاعدہ. ہجیرہ میں بھی شہریوں نے بجلی کے سینکڑوں بل جلا دیے. کھوئی رٹا بار نے, یہ باقاعدہ وکلا بھی اس میں آ گئے ہیں, تاجر تنظیمیں تو ہیں, وکلا بھی آ گئے ہیں. کھوئی رٹا بار نے بجلی کے بل میں ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف ہڑتال کا اعلان کر دیا. کوٹلی میں وکلا نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. ایکشن کمیٹیز کا کہنا ہے کہ بجلی کے بل سے ظالمانہ ٹیکسز کو ختم کرنے تک احتجاج جاری رہے گا. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولہ کوٹ کی طرف سے بھی عدالتی بائیکاٹ کیا گیا. سپریم کورٹ سرکٹ بینچ کے مین آفس کے باہر خاتون وکیل, کونسلر میونسپل کارپوریشن نوشین کمل اور امجد یعقوب ایڈوکیٹ نے ساتھی وکلا کے ہمراہ بلز نظر آتش کر دیے, جلا دیے. اسی دوران 31 اگست کو مظفر آباد سمیت نیلم جیلم ویلی کے اضلاع میں بھی مکمل شٹ ڈاؤن اور پہیا جام ہڑتال ہوگی. اب 31 کو, یعنی یہ روزانہ کا سلسلہ بنتا نظر آ رہا ہے احتجاج کا. عوامی ایکشن کمیٹی ہجیرہ کا مہنگائی, بوگس بجلی بلوں, ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. تقریباً 4 کروڑ مالیت کے بجلی بل چوک میں نظر آتش کیے گئے. صدر عوامی ایکشن کمیٹی سردار ظہور, سردار انصار ملک الیاس نے کہا کہ 5 ستمبر کو پوری ریاست جام کریں گے, حکمرانوں کو چلتا کریں گے. ادھر کوٹلی سمیت آزاد کشمیر بھر میں ایکشن کمیٹیز کی جانب سے بجلی کے بلز کی بائیکاٹ مہم شروع کر دی گئی. ناظم برقیات کا کہنا ہے حکومت نے بجلی بلز پر لگائے گئے اس ماہ کے ٹیکس کو معطل کر کے ماہ جولائی میں ایڈجسٹ کر دیا ہے. اچھا, وہ اب جناب آگے کسی ادھر ادھر ایڈجسٹ کریں گے. ایکشن کمیٹیز کے مطابق بجلی کے بل سے ظالمانہ ٹیکسز کو ختم کرنے تک احتجاج جاری رہے گا. تنظیم تاجران آزاد کشمیر نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف 31 اگست کو مظفر آباد اور 5 ستمبر کو میرپور اور پونچھ ڈویژن میں ہونے والے احتجاج کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا ہے. یہ دیکھیے اب آپ. اس کے بعد جناب میں کراچی میں, چونکہ سب سے بڑا شہر ہے, اکنامک ہب ہے, اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ وہاں پر کیا ہوا ہے اور وہاں پر کس طرح سے کال دی گئی ہے. ڈالر 300 سے اوپر چلا گیا. کوئی کہہ رہا ہے جی اوپن مارکیٹ میں 315, 320 یہ معاملات چل رہے ہیں. اور اب حال یہ ہے کہ بجلی کے بلز کی بائیکاٹ مہم, مساجد سے بلز نہ جمع کرانے کے اعلانات, اور یہ جناب کوٹلی سمیت آزاد کشمیر بھر میں ایکشن کمیٹیز کی جانب سے بجلی کے بلز کی بائیکاٹ مہم جاری ہے. اور یہ اب کہا جا رہا ہے جی 28 اگست تک تو ہم توسیع دے رہے ہیں کہ بجلی کے بل جمع کرائیں, لیکن وہاں تو لوگ احتجاج پر نکلے ہوئے ہیں. جہاں تک بات ہے تاجروں کی, بہت ڈیٹیل میں خبر ہے, میں صرف آپ کے سامنے مین پوائنٹس رکھ دیتا ہوں. کراچی کے تاجروں کا بجلی کے بل جمع نہ کرانے کا اعلان. کراچی کے تاجروں نے بجلی کے بلوں کی ادائیگیاں نہ کرنے کا اعلان کر دیا, اور اس کے ساتھ جناب تمام جتنے بھی ہیں کاروباری مرکز صدر میں تاجر تنظیموں کا مشترکہ ہنگامی اجلاس ہوا. اجلاس میں کراچی الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر رضوان عفان, اسمال انڈسٹری کے صدر محمود حامد, سٹی تاجر اتحاد کے صدر شرجیل گوپلانی, صدر کوآپریٹو مارکیٹ کے رہنما محمد اسلم, ہر ایک کا جناب ہر ایک کی طرف سے شرکت ہے اور اعلان ہے کہ جناب وہ تو بھرپور احتجاج کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کے الیکٹرک کی بدماشی اور لوٹ مار کے خلاف اس کے دفاتر کا بھی گھیراؤ کیا جائے گا. تاجر کے الیکٹرک فراڈ بلوں کی ادائیگی نہیں کریں گے. انہوں نے حکمرانوں سے سوال کیا کہ 70% ٹیکس دینے والے کراچی کے عوام کو کیا سہولیات دی گئیں. پورا شہر ڈاکوں لٹیروں کے رحم و کرم پر ہے. بجلی, گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں ہوش روا اضافے کے باعث کاروبار ختم اور انڈسٹری بند ہو رہی ہے. پیٹرول میں ابھی شاید اور اضافہ ہو, چونکہ ڈالر اوپر جا رہا ہے, ڈالر مہنگا ہو رہا ہے, ہم نے ڈالر میں ہی خریدنا ہے پیٹرول. پھر اس کے تاجروں کی طرف سے کہا گیا جی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. معیشت دشمنوں فیصلوں کے باعث بے روزگاری بڑھ رہی ہے. جرائم پیشہ گروہ منظم اور سرگرم ہو رہے ہیں. تاجر رہنماؤں نے کہا کہ ایک جانب کہا جاتا ہے کہ ملک دیوالیہ کے قریب پہنچ گیا ہے,
دوسری جانب اشرافیہ کو اربوں روپے کی گاڑیاں خرید کر دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ معیشت کو تباہ ہونے اور تاجروں کو فاقہ کشی کی طرف دھکیلنے کے فیصلے واپس لیے جائیں۔ عوام دشمن پالیسیوں ہوشبہ مہنگائی کے باعث تاجر احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تاجر عوام کے ساتھ مہنگائی کی دلدل میں دھستے جا رہے ہیں اور ادھار پر لیے گئے مال کی ادائیگیوں سے قاصر ہیں۔ تاجروں کی اکثریت اپنی بچت شدہ آمدنی استعمال کر رہی ہے۔ تاجر نادہندہ ہو گئے ہیں اور اپنا کاروبار بند کرنے پر مجبور ہیں۔ ٹمبر مارکیٹ کے تاجر بجلی کے بلوں کی ادائیگی نہیں کریں گے۔ ٹمبر مارکیٹ کے بعد کراچی کی دیگر مارکیٹس بھی بجلی کے بلوں کی ادائیگیاں نہ کرنے کا اعلان کریں گے۔ نگران حکومت پروٹوکول سسٹم کو ختم کرے، پروٹوکول سسٹم پر بھاری اخراجات کو بند کیا جائے۔ قوت خرید متاثر ہونے سے تاجروں کی آمدنی 25%، اخراجات 75% ہو گئے اور کاروبار نہیں ہو رہا تو ٹیکسوں کی وصولیاں بھی ناممکن ہو جائیں گی۔ بجلی پیٹرول کی قیمتوں میں کمی تک تحریک جاری رہے گی۔ حکومت تاجر کا روزگار، غریب کا نوالا اور بچوں کا دودھ چھیننے کے بجائے حکومت اشرافیہ کو مفت بجلی، مفت پیٹرول دینا بند کرے۔ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ فوری واپس لے۔ امن و امان کی تباہ کن صورتحال کو کنٹرول کر کے تاجروں کو تحفظ فراہم کرے۔ وہ کہہ رہے ہیں روٹی نہیں مل رہی لوگ اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، اور ہم پورے ملک میں اب احتجاج کا سلسلہ بڑھائیں گے۔ اور اب انہوں نے یہ الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ ہم پھر ملک گیر احتجاج کریں گے۔ یہ جناب صورتحال ہے۔ تاجر ہوں، عوام، عام عوام، ہر کوئی اس وقت تنگ آ چکا ہے اور یہ حالات مزید ہمیں گمبھیر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جو اس وقت نگران سیٹ اپ بھی آیا ہے اس کی توجہ بھی ہمیں کہیں اور نظر آتی ہے۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتی معاملات کی طرف ہے، صدر کا معاملہ، الیکشن کمیشن کا معاملہ، دیگر معاملات ہمیں زیادہ اہم نظر آ رہے ہیں، لیکن عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے کہ لوگ کس طرح پس گئے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور پر بھی جو آٹے کی سبسڈی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، آٹا مزید مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، گھی مہنگا ہو گیا، ہر کھانے پینے کی چیز ابھی چونکہ ڈالر اوپر جا رہا ہے ابھی مزید مہنگی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بجلی جب مہنگی ہوگی تو ہر چیز کا اس پر افیکٹ آئے گا۔ تو پیٹرول ہو، چونکہ ہم امپورٹ چیزیں کرتے ہیں کھانے پینے کی بتا کے، تو وہ ڈالر میں امپورٹ ہوتی ہیں، ڈالر اوپر جاتا ہے تو جتنی بھی باہر سے چیزیں منگواتے ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ بجلی بھی جڑی ہوئی ہے پیٹرول سے، پیٹرول بھی مہنگا ہوگا تو بجلی پیٹرول سے بھی بنتی ہے اور بجلی ہی ہر جگہ استعمال ہوتی ہے کسی بھی چیز میں۔ ٹرانسپورٹ میں آپ دیکھ لیجئے، ڈیزل آنے جانے میں۔ تو یہ تین مین چیزیں ہیں کہ جب یہ اوپر جائیں گی تو ہر چیز مزید مہنگی ہوگی۔ آنے والے دن مزید مشکل نظر آ رہے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں جن کے پاس میٹر ہے، جہاں جہاں بھی بجلی ہے، زیادہ تر لوگ اب وہ بجلی استعمال کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بڑے افسوس سے بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ بھارت نے اپنا خلائی مشن جو ہے وہ چاند پر بھیجا، ان کا خلائی جہاز وہ چاند پر لینڈ بھی کر گیا، اور اب ہم اس حال میں ہیں کہ یہاں صرف شاید چاند کی روشنی ہی ہمارے لیے ہوگی، اور کیونکہ بجلی تو اب استعمال کرنے سے لوگ بلب اور لائٹ جلانے سے تو دور گئے، تو اب چاند کی روشنی میں کام کریں گے۔ لیکن بھارت نے اپنا مشن چاند پر پہنچا دیا اور ہم یہاں صرف یہی بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم کیا کریں، بجلی کے بل کیسے ادا کریں۔ اللہ حافظ۔